اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین اور لیگل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو سب کو میرا سلام۔ آج کا جو ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے فیملی کوڈ 1964 کا سیکشن 17A۔ سیکشن 17A کے متعلق جب فیملی کوڈ ٹیمپریری مینٹیننس فکس کرتی ہے بچے کا، تو اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اگر عدالت والد کی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھتی تو ہائر انٹرم مینٹیننس مقرر کر دیتی ہے تو یہ والد کے ساتھ سخت زیادتی ناانصافی ہے، کیونکہ اگر والد ہائر فکس انٹرم مینٹیننس ادا نہیں کرتا تو عدالت اس کو ٹیکنیکلی عدالت سے لاک آؤٹ ہو جاتا ہے، اور انٹرم مینٹیننس کے خلاف والد کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ایسی اماؤنٹ جو کہ ہائر طور پر مقرر کی گئی ہوں اور والد کی جو فائنانشیل حیثیت کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو تو وہ ہارش ایکسیسو یعنی کہ بہت ہی سخت اور عدالت کی حیثیت سے زیادہ ہوگی۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے سیکشن 17A کے تحت انٹرم مینٹیننس مقرر کرنے کے لیے چند ہدایات، چند رولز مقرر کیے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ سیکشن 17A کے تحت فیملی کو انٹرم مینٹیننس مقرر کرتے وقت والد کی فائنینشیل حیثیت کو مد نظر رکھے گی۔ تو والد کی فائنینشیل حیثیت، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ دونوں طرف سے جو پلیڈنگ عدالت میں جواب دعویٰ کی شکل میں پیش کی گئی ہے، عدالت اس سے بھی اندازہ لگا سکتی ہے، اور اگر والد سرکاری ملازم ہے تو اس کی کوئی پے سلپ اگر عدالت میں پیش کی گئی ہے، مدعیہ پیش کرے یا والد پیش کرے، اس کے مطابق بھی اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کی، وہ عدالت میں پیش کر دی جائے تو اس سے بھی اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر والد سرکاری ملازم ہے تو فیملی کو ڈائریکٹ طور پر اس ادارے میں جس میں وہ والد ملازم ہے اس سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، بینک کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، FBR کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ طلب کر سکتی ہے۔ گز کے کسی طرح سے بھی وہ ادارے سے، اس کے ہیڈ سے ریکارڈ طلب کر کے والد کی مالی حیثیت کا اندازہ لگا سکتی ہے اور اس کے مطابق انٹرم مینٹیننس جو ہے مقرر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرم مینٹیننس مقرر کرتے وقت عدالت کو سخت اور فاسٹ اصولوں کے تحت کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ٹینٹو میئر لینا چاہیے، اور مینٹیننس جو ہے وہ ہائر سائٹ کی پر مقرر نہیں کرنا چاہیے، جس سے والد جو ہے ٹیکنیکلی طور پر عدالت سے جو ناک آؤٹ ہو جائے۔ اسی طرح عدالت کو ایسی اماؤنٹ اس کی حیثیت کے مطابق مقرر کرنی چاہیے جس کو پے کرنے کے لیے وہ راضی ہو اور وہ عدالت کو ادا کر سکے۔ عدالت کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر والد نے اپنی انکم یا فائنانشیل حیثیت پیش نہیں کی
تو عدالت دونوں پارٹیز کی پلیڈنگ سے بھی اندازہ لگا سکتی ہے۔ اور نیکسٹ یہ بات کہ اگر جو بچوں کا انٹرن مینٹیننس لگاتے وقت بچوں اس سے پہلے بچوں کا جو یا والد کا جو یا بیوی کا جو سوشل سٹیٹس میٹریمونیل ہے، یعنی کہ شادی شدہ زندگی جو وہ گزار رہے تھے، اور جس ماحول میں معاشرتی ماحول میں اس کے تحت جس سٹیٹس کے تحت وہ اپنی ضروریات زندگی روزانہ کی جو پوری کر رہے تھے، ان کا رہن سہن وہ کیسا تھا، اس کا پہناوا کیسا تھا، اور آپس میں گفٹ و فتوحات کیسے تھے، روزمرہ کا کھانا پینا کیسا تھا، پہناوا کیسا تھا، اس حساب سے فیملی کورٹ بچوں کی ضروریات کا اندازہ لگا سکتی ہے، والد کی مالی حیثیت کا اندازہ لگا سکتی ہے، اور انٹرن مینٹیننس مقرر کرتے ہوئے اس بات کو عدالت ان کے جو سوشل سٹیٹس کو ہے، جو مینٹیننس لگانے سے پہلے یا طلاق ہونے سے پہلے جو تھا بیوی بچوں کا، اس کے حساب سے جو ہے انٹرن مینٹیننس مقرر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خامد سرکاری ملازم ہے تو اگر وہ اپنی پے سلپ پیش نہیں کرتا تو عدالت اس سے ایک بیان الفی بھی اس کی مالی صحت کے بارے میں طلب کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق خرچہ جو ہے انٹرن مینٹیننس بچوں کا لگا سکتی ہے۔ اور دوران شہادت یا فائنل فیصلہ کرتے وقت اگر عدالت سمجھتی ہے کہ مدعا علیہ نے یا خامد نے یا والد نے انٹرن مینٹیننس لگاتے وقت بیان الفی اپنی مالی صحت کے مطابق یا پے سلپ کے متعلق غلط پیش کیا تھا، جھوٹا پیش کیا تھا، یا اس میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، تو عدالت یا اس پر ہیوی کاسٹ ڈال کر اس کو مینٹیننس بھی لگا سکتی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام باتوں کا ایک فیملی کورٹ کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ایک فیملی کورٹ خرچہ انٹرن مینٹیننس مقرر کرتے وقت والد کی فائنینشیل حیثیت کو لازمی مد نظر رکھے، بلکہ اس معاملے میں جو والد ڈیزائر ہے پے کرنے کے لیے اس کو بھی مد نظر رکھے، اور جو بچوں یا بیوی کا مارشل سٹیٹس میٹریمونیل جو اس کا سٹیٹس تھا میرج کا پہلے کا یا طلاق ہونے سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا بچے بیوی کا جو خاوند کے ساتھ رہ رہے تھے، جس حالات میں گزارا کر رہے تھے، ان کو بھی مد نظر رکھے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ادارے سے اگر عدالت چاہے تو وہ اس کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ہائر سائٹ پر خرچہ نفقہ انٹرن مینٹیننس مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ٹینڈر میں یعنی اس سے سافٹنس طریقے سے مقرر کرنا چاہیے، تاکہ خامد جو ہے اس کو پے کرنے کے قابل رہے، نہ کہ اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا جائے اور وہ اپنا کیس جو ہے کنٹیکسٹ نہ کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگر کوئی دوست کسی میٹر کے بارے میں فیملی میٹر کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے یا ٹوبا ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بطور وکیل اگر میرے سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہے، بطور وکیل مجھے ہائر کرنا چاہتا ہے، یا اگر کسی ٹاپک پہ کسی اتھارٹی کا حوالہ چاہتا ہے تو وہ درج ذیل اسکرین کے اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مشاورت فیس پے کر کے مشورہ لے سکتا ہے، ٹائم لے سکتا ہے۔ اگر وہ کونسل مقرر کرتا ہے تو اس کی جو مشاورت فیس ہوگی وہ اس کی کیس کی فیس میں سے منہا کر دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔